جس وقت اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجانا تو میں نے کائنات کے اندر، یہ میں نے بہت بڑی ایک سرچ کیا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سرچ کی ہوگی، کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ رب الجلال نے بنائی ہے نا، جب بھی وہ کھانا کھاتے ہیں، جب بھی وہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ اپنا سر کو جھکا لیتے ہیں، لیکن جب بندہ مومن کی بات آتی ہے تو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا بندہ مومن تو نے سر کو جھکانا نہیں ہے۔ مالک کیوں؟ کائنات کے اندر ہر چیز جھک رہی ہے، ہم کیوں نہیں جھکے؟ رب نے کہا تجھے کھانوں کے آگے نہیں جھکایا، تجھے میں نے اپنی بارگاہ میں جھکایا، اگر جھکنا ہے تو میری بارگاہ میں آ کے جھک، کسی چیز کے لیے آگے جھکنا نہیں ہے۔ مالک پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر پیاس لگے گی تو کیا کریں گے؟ کھانا کھانا ہے تو کیا کریں گے؟ بھوک لگی ہے تو اللہ رب الجلال نے فرمایا میں نے تمہیں 2 وزیر عطا کر دیے، تجھے دل کے اندر تمنا ہوگی، ہاتھ آگے بڑھے گا، اٹھا کے وہ پانی کو پی لے، لیکن جب سجدے کی باری آئے گی، جھکنے کی باری آئے گی، میری دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جانا۔ تو یہاں سے ایک بات کو پتہ چل جاتا ہے، کائنات کو جتنا بھی اللہ رب الجلال نے بنائی ہے، بے شمار اللہ نے مخلوق بنائی ہے، کتنی بھی مخلوق بنائی، ہر مخلوق کو جھک جاتی ہے، لیکن ایک انسان واحد تو ہے جس کو رب کائنات نے فرمایا خلق الانسان، اے انسان تو بہترین ہے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تم بہتر ہو، لیکن بہتری والا ہمارا کوئی کام ہے؟ رب کہتا بہتر ہے لیکن ہم بہتری والا ہمارا کام نہیں ہے، رب بھی کہتا تم بہتر ہو، جھوٹ بولیں گے بہتری والا کام ہے، رب کہتا تم پھر بہتر ہو، جھوٹ بولتے ہو رب کہتا تم بہتر ہو، ہم چگلیاں بھی کرتے رب کہتا پھر بہتر ہے، ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے رب کہتا پھر تم بہتر ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بہتر تو ہے نا، بہتر ہے کس وجہ سے؟ رب فرماتا ہے میں تیری عیبوں کو نہیں دیکھتا، میں زہرا کے بابا کو دیکھتا ہوں، میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھتا، آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں۔ مالک کیوں؟ رب فرماتا ہے تم لوگ خوش قسمت ہو، میں نے اپنا حبیب جو تمہیں عطا کر دیا ہے، جب تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، آمنہ کے لال کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، مالک ان بندوں کو نہ دیکھنا، آج اپنے یار کی یاری کی طرف دیکھ لے۔ رب فرماتا ہے پھر یار کی یاری کو دیکھو یا بندے کی گناہگاری کو دیکھو؟ جب یار کی یاری سامنے آ جاتی ہے پھر بندے کی گناہگاری بھی آ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتے ہیں تمہارے پاس محبوب بھیج دیا تم اس لیے بہترین ہو، لیکن میری اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر کتنا کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ہمیں بھی حق ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی، اپنے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو عزیزان من، میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے تو میں کیا کرتا؟ میرے آقا نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تو آپ ایسا کریں کوئی کنواں کھدوا دیں، جب وہ کنواں کھدوائیں گے تو سونیا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جب کنواں کھدوائیں گے لوگ پانی پئیں گے، مالک دنیا دار پانی پئیں گے؟ فرمایا ہاں دنیا داری پانی پئیں گے۔ فرمایا دنیا دار پانی پئیں گے، فائدہ وہاں تک کیسے پہنچ جائے گا؟ رب فرماتا ہے کنواں کھدوانا تیرا کام ہے، لوگ آئیں گے پانی پئیں گے، جب پانی پی لیں گے پی کر جائیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی، جو دعا نکلے گی وہ تیرے والدین کے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ لیکن کھانا پینا جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم کھاتے ہیں، پھر ہمارے دل سے ایک دعا نکل جائے کسی کے لیے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے نا تو اللہ رب العزت اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخری بات اپنی کو ختم کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، بندے نے کوئی اعمال چنگے نہیں کیتے، لیکن ہویا کہ یہ جس وقت بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دن کچھ دیتے ہیں وہ بیٹا دنیا میں تشریف لے کے آتا ہے، دن گزرتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے وہ بچہ تھوڑا سا پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، زبان توتلی ہوتی ہے، مدارس میں بھیج دیتے ہیں، جب وہ بچہ مدارس میں جا کے پڑھتا ہے نا تو استاد کہتا ہے پڑھو بسم اللہ،
ابھی وہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے اب استاد نے پہلی لائن دی ہے، باپ کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس چیز کے گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں قبر میں جاتا ہوں، اس قبر سان جب گزرتا ہوں اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، جب واپس پلٹ کے آتا ہوں وہاں پہ عذاب ہی نہیں ہے، اس قبر بھی عذاب ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لیکن جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، صرف ایک آیت قرآن کی ایک آیت تو پڑھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم کی تک وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس بندے کے بچے کے باپ کو رب بخش دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ آگے حضرت مالک ابھی تو اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اب کیوں؟ رب فرماتا ہے زمین پر اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، زمین کے اندر میں اس بچے کو عذاب ہو۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا جب بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، میں نے اس بچے کی گناہگاری کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے نام کی طرف دیکھا، پھر میں نے محمد کی طرف دیکھا، فرمایا ہے تو میرے نبی کا امتی ہے نا، جب میرے نبی کا امتی ہے، فرمایا کہ میں نے تو بخشش کے بہانے دنیا کوئی بھی ایک آیت تم پڑھ لو، رب فرماتا ہے میں اسی میں بھی بخشش کر دوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا پنڈال لگائیں پھر ہم سال ثواب کریں، پھر ہی سال ثواب کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ حقیقت بات عرض کرتا ہوں، لیکن آپ صبح کو بھی کھانا کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، 3 ٹائم کا جب آپ کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم کے اندر آپ اپنے گھر والے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو پاس بٹھائیں، پاس بٹھا کر کوئی بھی چند قرآن کی آیات پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، جو مرحوم ہیں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سال ثواب کر دیں، یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ